السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان گرامی، آج انسان دولت کے نشے میں چور ہو کر کے فکر آخرت اور یاد الہی سے بالکل غافل ہو چکا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور اس دولت نے اس کو اس قدر مغرور اور متکبر اور سرکش اور متمرد بنا دیا ہے کہ وہ اس بات کو بالکل بھول گیا ہے کہ اس کو کل قیامت میں رب کے سامنے رب کی عدالت میں اپنی زندگی کی ساری کارکردگی کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ فرمایا چھوٹا بڑا کچھ نہیں بچے گا، سب کچھ جو دنیا میں انسان کر کے آیا ہے وہ سارا کا سارا قیامت میں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ تو ہم کو اس دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے کہ کل قیامت میں کہیں مجھے جب میرے نامہ عمل میرے سامنے پیش کیے جائیں تو مجھے ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ تو ایک طرف آج کا انسان ہے جس نے دنیا اور دولت ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور وہ فکر آخرت اور یاد الہی سے بالکل غافل ہو چکا ہے، الا ماشاء اللہ۔ ہر ایک ایسے نہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دولت دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دل بھی دیا ہے، وہ غربا کی مدد بھی کرتے ہیں، کار خیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ بھی لیتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اسی لیے جب بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرو تو دعا کرو کہ اے اللہ دولت عثمان عطا فرمانا اور دولت قارون سے حفاظت فرمانا۔ تو ایک طرف یہ اور دوسری طرف وہ اللہ والے کہ جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے، یہ دنیا یہ دولت نئی نویلی دلہن کی طرح ان کے پاس بن سنور کر کے آئی، لیکن یہ دولت اور یہ دنیا ان اللہ والوں کو یاد الہی اور فکر آخرت سے غافل نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ یہ مال یہ اولاد یہ سب دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہیں اور سب فنا ہونے والی ہیں، والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، نیک اعمال یہ باقی رہنے والے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو نیکیاں تمہاری رب کے پاس ہیں وہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں کے سرمایے سے تجارت کی اور لاکھوں روپیہ کمایا، خوب دولت کمائی، لیکن دولت سے دل نہ لگایا اور یہ دولت ان اللہ والوں کو یاد الہی اور فکر آخرت سے غافل نہ کر سکی، بلکہ اس دولت کو ان اللہ والوں نے اپنے لیے سامان آخرت بنایا اور اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بنایا اور سنوارا۔ دولت سے دل نہ لگایا۔ انسان
غافل اسی وقت ہوتا ہے جب کہ دولت سے دل لگا بیٹھتا ہے، اور کنجوسی اس کے دل میں جڑ پکڑ لیتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ مدینہ شریف میں شدید قحط پڑا، اتنا سخت قحط کہ کھیتیاں سوکھ گئیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، لوگ بھوک مری کے شکار ہونے لگے۔ لوگوں کے پاس درہم و دینار تو تھے، لیکن اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزیں اور غلہ نہیں تھا۔ اب درہم و دینار کو تھوڑی نہیں کھایا جا سکتا۔ سارے لوگ پریشان، خود امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم بھی بہت پریشان تھے۔ اسی درمیان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ ملک کے شام سے سامان تجارت لے کر کے اور غلہ، اشیاء خورد و نوش لے کر کے مدینہ شریف کی طرف واپس ہوا، اور ادھر پورے مدینے میں ہاہاکار مچی ہوئی تھی قحط کی وجہ سے۔ اور یہ قافلہ اتنا بڑا تھا کہ اس کا پہلا اونٹ جو سب سے اگلے چل رہا تھا وہ عرب میں تھا، اور جو سب سے پچھلا آخری اونٹ وہ ملک شام میں تھا۔ اتنی لمبی قطار تھی اس قافلے کی، اور سارے اونٹوں پر غلے کی بوریاں لدی ہوئی تھیں، کھانے پینے کی چیزوں کے سامان لدے ہوئے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تجارتی قافلہ سامان تجارت لے کر کے مدینہ شریف پہنچا تو پورے مدینہ شریف میں خوشی کی لہریں دوڑ گئیں، اور مدینہ شریف کے بڑے بڑے تاجر درہم و دینار لے کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اور انہوں نے 4 گنا زیادہ قیمت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے غلہ خریدنا چاہا، کیونکہ لوگ بھوکمری کی کگار پر تھے۔ درہم و دینار تو بہت تھے، لیکن غلہ اور کھانے پینے کا سامان نہیں تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر کے منع فرما دیا کہ یہ میرے لیے بہترین موقع ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نفع کماؤں، خوب نفع کماؤں۔ یہ کہہ کر کے ان لوگوں کو واپس کر دیا۔ یہ مدینے کے بڑے بڑے تاجر واپس ہو رہے تھے، راستے ہی میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر پڑتا۔ سارے لوگ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی حضور، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ سامان تجارت لے کر کے، غلہ لے کر کے، اشیاء خورد و نوش لے کر کے ملک شام سے آ گیا ہے۔ ہم لوگ درہم و دینار لے کر کے حضرت عثمان کے پاس گئے، اور ہم نے 4 گنا زیادہ قیمت پر ان سے غلہ خریدنا چاہا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر کے منع کر دیا کہ یہ میرے لیے بہترین موقع ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نفع کماؤں، زیادہ سے زیادہ فائدہ کماؤں۔ یہ بات سن کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے گھر سے نکلے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عثمان، جتنا بھی سامان ہے، جتنا بھی غلہ ہے، یہ سارا کا سارا اصل قیمت پر بیت المال میں جمع کر دو، تمہیں اس کی اصل قیمت ادا کر دی جائے گی، اور پھر بیت المال سے یہ غلہ لوگوں میں تقسیم ہوگا، ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امیر المؤمنین،
آپ تو اصل قیمت کی بات کر رہے ہیں۔ مدینے کے بڑے بڑے تاجر میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے 10 گنا زیادہ قیمت پر غلہ خریدنا چاہا، میں نے ان کو منع کر دیا، میں آپ کو کیسے دے دوں؟ یقیناً آپ امیر المؤمنین ہیں، لیکن مالک تو میں ہوں اس کا، اور یہ میرے لیے بہترین موقع ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نفع کماؤں۔ اتنا سنا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عثمان، تمہارے دل میں مال اور دولت کی محبت اس قدر بس گئی ہے۔ یہ کہہ کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لے جانے لگے، اور بڑا تعجب تھا حضرت عمر کو، کیونکہ حضرت عثمان غنی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ میرے لیے بہترین موقع ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نفع کماؤں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اپنے گھر پہنچے ہی تھے کہ مدینہ شریف کی ہر گلی میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا، منادی ندا کر رہا تھا کہ لوگوں بوریاں لو اور حضرت عثمان کے پاس جاؤ اور مفت میں راشن لے کر کے آؤ، مفت میں غلہ لے کر کے آؤ۔ اور یہ اعلان حضرت عثمان غنی کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ مدینہ شریف کی گلی گلی میں اعلان کرنے والے اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں بوریاں اٹھاؤ اور حضرت عثمان کے یہاں سے مفت میں راشن اور غلہ لے کر کے آؤ۔ ایک اعلان کرنے والا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے سے بھی گزرا۔ جب حضرت عمر نے اس کا یہ اعلان سنا کہ لوگوں بوریاں لو اور عثمان کے یہاں سے مفت میں راشن لے کر کے آؤ، تو حضرت فاروق اعظم نے جب اس اعلان کو سنا فوراً اپنے گھر سے نکلے اور دوڑ کر کے حضرت عثمان غنی کے پاس تشریف لائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاروق اعظم نے اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور پھر فرمایا، عثمان، واقعی آج